اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسین علیہ السلام کو ایک طویل خط لکھا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ حکومت کے خلاف ہنگاموں کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں یہ وہم ہے کہ خلافت کے اصلی حقدار تم ہو۔ میں ان ریشہ دوانیوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ خیریت اس میں ہے اے حسین کہ اس خیال کو دل سے نکال دو۔ حسن ابن علی کے عہد کا تو پاس کرو۔ اگر میرے اصولوں سے اختلاف کیا تو مجھ سے بھی کسی مربت کی امید نہ رکھنا۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تو بہت پچھتاؤ گے۔ ان باتوں سے کچھ نہ ہوگا، بیکار مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی، لوگ بہکاوے میں آ کر خون خرابے پر تیار ہو جائیں گے، امت محمدیہ اور دین اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ تم خود بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو، اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ یہ خط لکھ کر آپ نے معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ حسین ابن علی نے بڑے غور سے اس خط کو پڑھا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ لیا، سب کی رائے سے جواب مرتب کیا گیا۔ امام نے لکھا، تم نے جو میرے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے بیمار دماغ کی پیداوار معلوم ہوتی ہے، یا شاید تمہارے دل کا چور تم سے ایسی بے بنیاد باتیں کہلوا رہا ہے۔ مروان کی تجویز جو خود تمہاری اپنی ہے، اس کی ناکامی کا الزام مجھ پر رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تمہارا رویہ انسانی ذہن کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو عرب قوم تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری ہر دل عزیزی کا راز وہ کثیر فوج ہے جسے تم نے بڑی جانفشانی اور دولت خرچ کر کے تیار کیا ہے، مگر تمہارا یہ لشکر اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ تم حق پر ہو اور تمہیں عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ افسوس تمہارے ہاتھ کیسے کیسے برگزیدہ علماء کے خون سے آلودہ ہیں۔ جس نے بھی تمہاری فرعونیت کے خلاف آواز اٹھائی اسے تم نے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ تم نے اپنی ساری قسمیں توڑ ڈالیں، سارے وعدے بھلا دیے اور بے قصور انسانوں کو ہولناک سزائیں دے کر ہلاک کیا۔ ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں لوہے کی سلاخوں سے اندھا کیا۔ خاندان کے خاندان نیک لوگوں کے شہید کروا دیے۔ پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں، جو جسمانی موت کو روحانی موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تم اپنی حوث سے ملک گیری کو اسلام کی بہتری کا نقاب پہنا رہے ہو۔ خود تم نے جو عروج حاصل کیا ہے، آزاد رائے کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ تم نے دولت اور سیاسی جوڑ توڑ کے بلبوتے پر خلافت حاصل کی اور اس بادشاہت کو اپنی جائز کمائی گردان کر اپنے بیٹے کو سونپنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ تم اسلام کی حمایت کی ڈینگیں مارتے ہو، حالانکہ تم نے اسلام کی صورت مسخ کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ معاویہ، خدا سب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور قوم بھی اندھی نہیں ہے۔ تم سیاسی چالوں سے اپنے بیٹے کو، جو انسان کہلائے جانے کا بھی حقدار نہیں، اپنا جانشین بنانے پر تلے ہوئے۔ اسلام کی اتنی بڑی توہین کرتے وقت تمہیں خوف بھی نہیں آتا؟ تم بہت غلط راستے پر جا رہے ہو۔ تمہاری روک تھام نہ کرنا اور یوں تمہیں ہر طرح کی چھوٹ دینا اسلام سے غداری اور گناہ عظیم ہے۔ یہ خط امام نے لکھ کر معاویہ کو پہنچوایا۔ یہ خط پڑھ کر معاویہ ابن ابی سفیان غصے سے پاگل ہو گئے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ خود مدینے جائیں، لوگوں کو اونچ نیچ سمجھائیں، خاص طور پر حسین ابن علی کو کسی نہ کسی طریقے سے شیشے میں اتاریں کہ وہ ان کے مخالفین کے قبلہ و کعبہ ہیں۔ اگر حسین قابو میں آ جائیں تو پھر کسی کو یزید کی ولی عہدی سے انکار نہ ہوگا۔ امیر بڑے کر و فر سے مدینے آئے، بڑی شاندار دعوتیں دی گئیں جن میں مخصوص اصحاب کو مدعو کیا گیا۔
باتوں باتوں میں کسی نے یزید کی ولیعہدی کا ذکر چھیڑ دیا، فوراً کسی نے یزید کی مدح سرائی میں قصیدہ شروع کر دیا۔ مخالفت کی کسی نے نہ ضرورت محسوس کی، نہ کسی کو مصیبت سر لینے کا شوق تھا۔ حسین ابن علی نے بھی سنی انسنی کر دی، نہ کسی کو ان کی رائے معلوم کرنے کی ہمت ہوئی، نہ انہوں نے کسی کو رائے دینا ضروری سمجھا۔ بات ٹل گئی۔ مگر کیا ہوا آگے اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔